میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دو صحابی رسول ہیں، جنگ احد میں جب آنے لگے دونوں بڑے قریبی دوست تھے، عبداللہ ابن جہش، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی، دونوں دوست جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ میدان احد میں آنے سے پہلے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا، اپنے اپنے لیے دعا کر لو، ہم میدان جہاد میں جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، اللہ جب میں میدان احد میں اتروں میرے مقابلے میں کسی طاقتور دشمن کو بھیجنا، میں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کروں، میں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کروں، اس کے بعد اے اللہ تو ایسا کرنا کہ میں اس پر غالب آ جاؤں، میں اس کو زمین پر پٹک دوں، پھر میں اس کی گردن کو کاٹ دوں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش آمین کہہ رہے تھے، سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، اس کے بعد اب وہ دعا کرتے ہیں، جانتے انہوں نے دعا کیا کی؟ انہوں نے دعا کی کہ اللہ جب میں میدان جہاد میں اتروں تو کسی طاقتور دشمن کو میرے مقابلے میں بھیجنا، ہم دونوں کے ساتھ خوب جنگ ہو، یہاں تک کہ وہ مجھ پر غالب آ جائے، غالب آ کر وہ مجھے زمین پر پٹک دے، جب میں زمین پر گر جاؤں تو وہ مجھے قتل کر دے، قتل کرنے کے بعد میرے سر کو تن سے جدا کر دے، اس کے بعد میری ناک کو کاٹے، میرے کانوں کو کاٹے، میری آنکھوں کو نکالے۔ آپ وہ دعا کرتے جاتے تھے، سعد بن ابی وقاص آمین کہتے جاتے تھے، آمین کہتے جاتے تھے، آمین کہتے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش کہتے ہیں اس طرح سے مجھ کو شہید کر دیا جائے اور قیامت کے دن جب تیری بارگاہ میں مجھے کھڑا کیا جائے، اے اللہ تو مجھ سے فرمائے، اے عبداللہ تو ایسا تو نہیں تھا، میں نے جب تجھے زمین پر بھیجا تھا کان بھی صحیح سلامت تھے، آنکھیں بھی صحیح سلامت تھی، ناک بھی صحیح سلامت تھی، ہونٹ بھی صحیح سلامت تھے، پھر آخر یہ کیا ہوا؟ تو میں تیری بارگاہ میں عرض کروں کہ مولا یہ سب کچھ تو نے دیا تھا تو صحیح سلامت تھا، لیکن تیرے نام پر یہ سب لٹا کے آ رہا ہو، تیرے نام پر سب کٹا کر آ رہا ہو۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آج اگر مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام پھیلا ہے تو انہی کی جہاد کے نتیجے سے پھیلا ہے، انہی کی قربانیوں کے نتیجے کی بنیاد پھیلا ہے۔